السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کراچی کا ایک بڑا کاروباری شخص اپنی زندگی کا ایک واقعہ بیان کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ شہر کی مارکیٹ میں میری ایک شاندار دکان تھی جس میں کروڑوں کا مال بھرا رہتا تھا۔ میرے پاس بڑی بڑی گاڑیاں، عالی شان گھر اور دنیا کی ہر سہولت موجود تھی، لیکن ایک کمی ہمیشہ دل کو کھاتی رہی کہ میری کوئی اولاد نہ تھی۔ اس کے باوجود میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور زندگی گزار رہا تھا۔ پھر ایک دن میری طبیعت اچانک بگڑنے لگی۔ میں نے ڈاکٹر سے معائنہ کروایا تو اس نے مجھے ایک خوفناک خبر سنائی کہ مجھے دل کی ایسی بیماری ہے جس میں دل آہستہ آہستہ کام چھوڑ دیتا ہے اور ایک دن اچانک بند ہو جاتا ہے۔ اس مرض کا کوئی علاج نہیں۔ میں نے کہا کہ میرے پاس پیسے کی کمی نہیں، چاہے بیرون ملک جانا پڑے میں علاج کرواؤں گا۔ ڈاکٹر نے چین کے ایک بڑے ہسپتال کا نام بتایا۔ میں فوراً وہاں گیا، لیکن وہاں بھی تمام ٹیسٹوں کے بعد ڈاکٹروں نے کہا کہ علاج ممکن نہیں۔ مایوس ہو کر واپس لوٹا تو ڈاکٹروں نے صرف اتنا کہا کہ باقی وقت انجوائے کر لو۔ یہ سن کر میں نے کاروبار ملازموں کے حوالے کیا اور اپنی گاڑی نکال کر سیر و تفریح کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ دل میں سوچا کہ جب زندگی کے دن گنے جا چکے ہیں تو اب مال و دولت جمع کرنے کا کیا فائدہ۔ ایک دن میں ایک قصاب کی دکان کے پاس سے گزرا۔ میں نے دیکھا کہ وہ گوشت کے چربی والے ٹکڑے اور گندگی سڑک پر پھینک رہا تھا، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ ایک چھوٹی سی معصوم بچی وہی ٹکڑے اپنے برتن میں بڑے احتیاط سے ڈال رہی تھی۔ یہ دیکھ کر مجھے شک ہوا کہ آخر وہ ایسا کیوں کر رہی ہے۔ میں گاڑی سے اترا اور قصاب سے پوچھا، یہ بچی یہ گوشت کیوں اٹھاتی ہے؟ قصاب نے لاپرواہی سے جواب دیا، مجھے علم نہیں، یہ روز آتی ہے اور ٹکڑے جمع کر لیتی ہے، شاید کسی کتے کو ڈالتی ہو۔ میں نے کہا، جس طرح یہ بچی ٹکڑوں کو صاف کر کے احتیاط سے ڈال رہی ہے، یہ کسی کتے کے لیے نہیں ہو سکتا۔ قصاب نے شانے اچکا کر کہا، حضور مجھے حقیقت نہیں معلوم۔ میری تجسس اور بڑھ گئی۔ میں دوبارہ گاڑی پر بیٹھا اور اس بچی کا تعاقب کرنے لگا۔ وہ شہر کی آبادی سے نکل کر ایک سنسان جگہ پہنچی اور آخر کار ایک ٹوٹی پھوٹی جھونپڑی میں داخل ہو گئی۔ اندر جاتے ہی اس نے خوشی سے کہا، جلدی کریں، میں گوشت لے آئی ہوں۔ یہ سن کر میں چونک گیا اور جھونپڑی کے اندر جھانکا تو حیران رہ گیا۔ وہاں ایک لنگڑی ماں ہانڈی کے پاس بیٹھی تھی اور اس کے ساتھ دو تین چھوٹے بچے۔ میں نے دیکھا کہ یہ بچی چربی کے ٹکڑے کسی کتے کے لیے نہیں بلکہ اپنی ماں اور بہن بھائیوں کے لیے جمع کر رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر میرا دل دہل گیا۔ میں اندر گیا اور کہا، یہ چربی کے ٹکڑے کیا کھانے کی چیز ہیں؟ آپ ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ میں نے بچی کے ہاتھ سے برتن لیا اور وہ گوشت پھینک دیا۔ یہ دیکھ کر عورت گھبرا گئی اور بولی، ارے میاں، میری بچی نے بڑی مشکل سے یہ اکٹھا کیا تھا، آپ نے وہ بھی ہم سے چھین لیا۔ میں نے کہا، یہ کھانے کی چیز نہیں، یہ تو گندگی ہے، اگر اتنی مجبوری تھی تو بھیک مانگ لیتی۔ اس پر عورت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، میرا شوہر بڑا نیک اور پرہیزگار تھا،
وہ مرنے سے پہلے مجھے وصیت کر گیا تھا کہ بچوں کو کبھی حرام کا لقمہ نہ کھلانا اور کسی بھی حال میں بھیک نہ مانگنا۔ میں لنگڑی ہوں، چل پھر نہیں سکتی، مجبوری میں میری معصوم بچی یہ ٹکڑے اٹھا کر لاتی ہے، ہم انہیں دھو کر پکا لیتے ہیں اور اسی سے بچوں کا پیٹ بھرتا ہے۔ یہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں سوچنے لگا کہ ایک طرف میری بے شمار دولت ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، اور دوسری طرف یہ خاندان ہے جو 2 وقت کی روٹی کے لیے ترس رہا ہے۔ میں فوراً قریبی ہوٹل گیا، بہت سا کھانا خریدا اور واپس آ کر انہیں پیٹ بھر کر کھلایا۔ پھر اپنے ملازم کو فون کیا کہ ایک اچھے مکان اور مہینے بھر کے راشن کا انتظام کرے۔ میرا ملازم آیا اور انہیں ساتھ لے گیا۔ اب ان کی زندگی بدل گئی، وہ ایک اچھے گھر میں رہنے لگے، ان کے بچوں نے اسکول جانا شروع کیا اور وہ عورت مجھے دعائیں دینے لگی۔ کبھی کبھار میں بھی ان کے گھر جاتا اور ان کے چہرے کی خوشی دیکھ کر سکون پاتا۔ وقت گزرتا رہا، جتنے دن ڈاکٹر نے بتائے تھے وہ بھی گزر گئے، لیکن میری طبیعت پہلے سے بہتر تھی۔ میں حیران ہوا اور سوچا کہ جا کر معلوم کروں آخر معاملہ کیا ہے۔ میں نے دوبارہ ٹیسٹ کروایا تو ڈاکٹر حیرت سے بولا، یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ کا دل تو بالکل نارمل اور صحت مند ہو چکا ہے۔ میں نے گھبرا کر پوچھا، میاں یہ کیا کہہ رہے ہو؟ ڈاکٹر مسکرا کر بولا، ڈرے نہیں، خوش ہوں، آپ بالکل ٹھیک ہیں۔ یہ سن کر میں حیرت میں ڈوب گیا۔ ڈاکٹر نے پوچھا، آپ نے ایسی کون سی چیز کھائی ہے؟ میں نے سوچ کر کہا، میں نے کچھ خاص نہیں کھایا، نہ کوئی دعا لی، بس یتیم بچوں کا پیٹ بھرا ہے جو معصوم بھوک سے مجبور تھے۔ یہ سن کر ڈاکٹر بھی حیران رہ گیا اور بولا، حضور آپ کی اس ایک نیکی نے آپ کو نئی زندگی دی ہے۔ جس طرح آپ نے ان بچوں کو گندگی کھانے سے بچایا، اللہ نے آپ کو موت کے منہ سے بچا لیا۔